دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ میں محمد علی بول رہا ہوں کوٹ عبد المالک سے. میں نے سر سے مشورہ کرنا تھا. میں نے لینگویج کی تھی کورین کی, اور میں نے 2 ڈپلومے کیے ہیں, اسٹیج فکسر کے اور پلمبر کے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی اس کا حل ہو سکتا ہے تو کوئی مشورہ دے سکتے ہیں, اگر ویزا کیسے مل سکتا ہے؟ کورین لینگویج آپ نے سیکھی ہے؟ جی سر. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. پہلے ان کا آنسر دے دیں, اس کے بعد ہم ایجنٹس والی بات پہ آتے ہیں. کورین لینگویج ظاہر ہے انہوں نے اگر سیکھی ہے تو کوریا کے جی ڈپلوما بھی موجود ہیں. اس میں ان کو جہاں تک میرا علم ناقص بھی ہو سکتا ہے تھوڑا, لیکن میرے تک یہ بات پہنچی ہے کہ تھرو منسٹری آف مین پاور کوریا میں اپوائنٹمنٹس اور جابز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو وہ ڈبل چیک کر لیں. یہ ایک راستہ ان کے لیے ایسا ہو سکتا ہے. اچھا, ابھی ساؤتھ کوریا کی بات کریں یا نارتھ کوریا کی, بیکاز میرے نالج کے اکارڈنگ جو ہے نارتھ کوریا تو بہت ہی ہاں وہ تھوڑا سا ڈپرائیوڈ کنٹری ہے, لیکن ساؤتھ کوریا ظاہر موجود ہے, اور جہاں پہ جاب ہوں گی وہ وہی ہوگا جہاں پہ کوئی اپرچونٹیز موجود ہوں گی. تو یہ کچھ پرانی ہے اطلاع جو میرے پاس ہے, ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ ہے, لیکن چونکہ انہوں نے کوئی اوپننگ کی بات کی اس لیے میں نے اس بات کو شیئر کیا کہ وہ منسٹری آف لیبر اینڈ مین پاور سے بات کر کے پتا کر سکتے ہیں اس کو کیا اسکوپ ہے یا نہیں ہے. اسکوپ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ہم بات کر رہے تھے ایجنٹس کی, کس طرح سے ایک تو آپ کو پہلے خود جو ہے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے کہ آپ کسی کے ہاتھوں یوز نہ ہو جاؤ, آپ کو اتنا اسٹرانگ خود پہ ہونا چاہیے. یہ جو طریقہ کار ہے نا سارا کہ جی آپ پیسے اٹھا کے ایجنٹ کے پاس چلے جائیں, جی مینو کدھر بھی باہر بھیج دو, یہ ہماری اپنی غلطی ہے. ہمیں انوسینٹ لوگ کیا کریں, جو لوگ جانا چاہتے ہیں جن کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے, ہر انسان کے پاس گائیڈ لائن نہیں ہوتی. ہم میجر سٹیز کی بات کرتے ہیں, جو دوسرے سٹیز ہیں جہاں پہ جیسے بہاولپور آ گیا, دادو آ گیا, یہاں کے لوگوں کو اتنی ایکسس نہیں ہے, وہ کیا کریں؟ اس میں بھی میرا جو مشورہ ہوگا, جو میری سجیشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اگر مجھے ذاتی طور پہ علم نہیں ہے نا, تو جس کمیونٹی میں میں رہتا ہوں یہ ضروری نہیں کہ تمام لوگ یہ ان پڑھ ہوں, یہ تمام نالج نہ رکھتے ہوں. آپ کنسلٹیشن کریں, آپ ٹیلی ویژن دیکھیں, ویزا گائیڈ دیکھیں, کچھ اور پروگرامز دیکھیں, جو نیوز کے چینلز ہوتے ہیں ان پہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے جس پہ آپ کو اطلاعات ملتی رہتی ہیں. ان تمام کے مطابق آپ اپنا فیصلہ کریں, اور پراپرلی ڈیفائن کر کے آپ کسی کو بھی, آپ کنسلٹنٹ برے نہیں ہوتے, کنسلٹنٹ اچھے اور برے ہو سکتے ہیں, لیکن آپ خود اپنے جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے آپ نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے. جہاں تک انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی ایسی ویب سائٹ موجود ہو, دیکھیں ویب سائٹس پہ جو نالج موجود ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے ہر کسی نے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہے. اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں آپ انٹرسٹڈ ہیں اس ملک کی آفیشیل ویب سائٹ, تاکہ آپ صحیح انفارمیشن جو ہے آپ کو وہاں پہ مل سکے, اوتھینٹک انفارمیشن ہوگی, اور وہ پالیسی ہوگی, نہ صرف انفارمیشن ہوگی بلکہ وہ پالیسی ہو گئی, اور وہ پالیسی آپ دیکھ کے اس کے مطابق آپ خود کریں. اور اب تو بہت آسانیاں یہ ہوتی ہیں کہ بہت ساری زبانوں کی ایسی ہوتی ہیں ویب سائٹ, جو کہ جیسے فرض کریں میں اگر پولینڈ کی بات کروں تو پولینڈ میں ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ اپنی زبان میں ہے ان کی, لیکن آپ کو انگلش میں ٹرانسلیشن مل سکتی ہے اس کی, آپ کو اردو میں ٹرانسلیشن مل جاتی ہے. ناٹ اونلی دیٹ, آپ صرف اس کو مطلب آپ اس کا جو آپ کو لگ رہا ہے اس کو آپ لوگ گوگل ٹرانسلیٹر پہ کر سکتے ہیں, دوسری طرف پہ جا کے کر سکتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم ریحان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی ریحان, کیا کوشچن کرنا چاہیں گے؟ میم کوشچن یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں نے DI کیا ہے, ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ, اور میں نے آرٹس بھی کیا ہے, بٹ میم آرٹس میں میرے بینڈ بہت کم ہے, اوور آل 5 بینڈ ہے, لیکن ریڈنگ میں میرے 3.5 بینڈ ہے. کیا میں اس آرٹس کے ساتھ اپلائی کر سکتا ہوں؟ دوسری بات یہ کہ میں دوبارہ میں نے ایڈمیشن لیا ہے, 18 فیبروری میری ڈیٹ ہے, دوبارہ میں آرٹس کے لیے مطلب اپیئر ہونا چاہ رہا ہوں. تو میں اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں, کیا میں مطلب پرانے آرٹس پہ ہی کر سکتا ہوں اپلائی, اور LA کورس کے بارے میں تھوڑی سی چاہیے تھی انفارمیشن. میرے نقطہ نظر سے ان کو دوبارہ کر لینا چاہیے, اور ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئر انہوں نے کیا ہے. اب آگے ظاہر ہے اس کے 2 فائدے ہوں گے ان کو. ایک تو یہ ہو جائے گا کہ جب آپ اس اسکور کے ساتھ مے بی کہ آئلٹس کی آپ کی ریکوائرمنٹ تو پوری ہو گئی, لیکن اس کا جو بینڈ ہے وہ اتنا لو ہے کہ آپ کو اچھا ادارہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اور ایڈیشنل بینیفٹ آپ کو نہیں مل پائیں گے. تو یہ اگر کوشش اگر انہوں نے فرسٹ اٹیمپٹ جو ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ماسٹرز میں بھی لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی
غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو سسٹم اور پروسیجر سمجھنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے. ڈفرنٹ کمپٹیٹیو ایگزامس کی بھی بات کریں تو فرسٹ اٹیمپٹ کو لوگ اتنا نہیں کرتے کہ آپ کو سیکھنے کو ہی ملتا ہے بیسکلی کہ نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ کو پتا ہو کہ آپ کو پریپیئر کس طرح سے کرنا ہے, کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے. تو آئی ایم شیور کہ اس دفعہ وہ 6.5 کم از کم ضرور لے لیں گے, تو اس پوزیشن کے ساتھ وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور ایسوسیٹ انجینئرنگ, ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ کیا ہے, تو ان کے لیے جیسا اگر آپ آج ہم آسٹریلیا کی بات کریں تو آسٹریلیا میں اسکوپ ہے اگر یہ آئلٹس اچھا اسکور کر لیتے ہیں. آسٹریلیا میں ان کے لیے بہت اچھا اسکوپ ہے, 25,000 پلس کورسز ہیں اور اس میں مختلف لیول پہ ہیں, ووکیشنل کورسز ہیں, پھر اس کے بعد سرٹیفکیٹ کورسز ہیں. انہی کی اپنی جو ٹیکنالوجی ہے, انہی کی اپنی جو فیلڈ ہے, اسی ٹیکنالوجی میں وہ بڑھنا شروع کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب ہم چلیں واپس ایکسپریشن آف انٹرسٹ پہ, جہاں پہ ہم نے لاسٹ بات جو کی تھی اسکل سلیکٹ پہ تھے. اسکل سلیکٹ جو ہے اس میں اب یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتا کہ آئلٹس کی ایک مدت ہے کہ وہ 2 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے, تو جب آپ کا اسکل سلیکٹ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو وہ سرٹیفائی ہو جاتا ہے, آپ اس میں ڈیٹا بیس میں آ جاتے ہیں, تو وہ آپ کا 2 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. اچھا, جس طرح آئلٹس آپ کا 2 سال کے لیے ویلڈ ہے اور اسکل سلیکٹ کے لیے اگر آپ کر سکتے ہو اس کی ڈیٹا بیس میں آ جاتے ہو تو وہ بھی 2 سال کے لیے ویلڈ ہے. اگر آپ کو ویزا مل جاتا ہے اس کے دوران کسی بھی وقت میں, تو اس صورت میں آپ کو اس ڈیٹا بیس سے ریموو کر دیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی وہ تو کر دیں گے, وہ اسٹریٹ اوے ریموو ہو جاتا ہے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک جاب اگر آپ کو مل گئی ہے, آپ کا ویزا مل گیا ہے, تو اگر آپ اس میں چینج چاہ رہے ہیں یا کچھ ایسی چیز چاہ رہے ہیں تو آپ اس ڈیٹا بیس میں شامل نہیں ہوں گے. اس کے بعد اس کے لیے آپ کو ری اپلائی کرنا پڑے گا, شیورلی آپ کو سارے پروسیس سے دوبارہ سے جانا پڑے گا. ایک بات دوسرا یہ ہے کہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فرض کریں کہ جو پیسے دیے ہیں اسکل اسیسمنٹ کے لیے, آپ نے انگلش لینگویج ٹیسٹ کے لیے یا کیا, اگر آپ کو ریفنڈ نہیں ملتا. اچھا, آپ کی جو فیس ہے وہ ریفنڈیبل نہیں ہے اگر آپ کوالیفائی نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو مطلب پروسیس کا ایک حصہ ہے نا کہ سب سے پہلے آپ نے اسیسمنٹ لی اور اس کے بعد ایکسپریشن آف انٹرسٹ کیا, اسکل سلیکٹ پہ گئے. اسکل سلیکٹ میں جانے کے بعد آپ 2 سال تک ایلیجیبل ہیں اس ڈیٹا بیس پہ رہنے میں اپنی فیلڈ میں. ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی بھی وجہ سے آپ 2 سال تک سلیکٹ نہیں ہو پاتے تو اس صورت میں جو آپ نے فی دی ہوگی وہ ریفنڈیبل نہیں ہوگی. آپ کے جو بھی اسیسمنٹ میں جو ایکسپینسز آئے ہیں, آئلٹس پہ جو ایکسپینسز آئے ہیں, وہ سارے آپ کو نہیں مل سکیں گے. اگر آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا تو یہ اس پوزیشن میں ہے. اب ایکسیس کس کس لوگوں کو ہے اس پوزیشن میں, کیونکہ آپ نے مطلب یہ بھی لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب وہ اپلائی کریں تو اس اپلیکیشن کے وقت وہ کیسے ٹارگٹ کریں اپنی اپلیکیشن کو, اور کس فیلڈ میں ٹارگٹ کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو دیکھ سکیں, زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو دیکھ سکیں ڈیٹا بیس کے اوپر, ان کو گورنمنٹ دیکھ سکے, ان کو بزنسز دیکھ سکیں. آن لائن بیسکلی آپ کس طرح سے ایکسس کر سکتے ہو انفارمیشن کو, آپ یہ بات کر رہے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اسکل سلیکٹ پہ آپ کا جو سی وی ہے ایک لحاظ سے, چلیے اس کو آسان یہ کر لیجیے, آپ کا سی وی اپلوڈ ہو گیا تو اس کی ایکسس کیسے ہو, ٹھیک ہے, وہ ایکسس ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے ٹارگٹ کس کو کیا. اوکے, ٹھیک ہے, صحیح سمجھا. ٹھیک ہے, وہ آپ نے جس کو ٹارگٹ کیا ہوگا اسی, جیسے آپ نے ریجنل اسپانسر کے لیے ٹارگٹ کیا ہے, امپلائیز نامینیشن کے لیے ٹارگٹ کیا ہے, پرائیویٹ امپلائمنٹ کے لیے ٹارگٹ کیا ہے, جنرل اسکل کے لیے ٹارگٹ کیا ہے, کیسے ٹارگٹ کیا ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ اس کے اندر اس پروسیجر پہ پتہ ہونی چاہیے. پھر who will be able to submit an EOI, کوئی بھی جو جنرل یعنی جو کرائٹیریا میٹ کر رہا ہے وہ اپنا EOI جو ہے نا وہ سبمٹ کر سکتا ہے. پہلے اس میں جو بھی کرائٹیریا میٹ کر رہا ہے, یہ نہیں کہ جیسے فرض کریں میں اگر کہوں کہ بالکل, یعنی اس کی تمام جو ڈاکومنٹیشن ہے, جو آپ کے ایج کے پوائنٹس ہیں, جو آپ کے ایجوکیشن کے پوائنٹس ہیں, جو آپ کے ایکسپیرینس کے پوائنٹس ہیں, ان تمام چیزوں کو لینے کے بعد جو آپ کی پوزیشن بنتی ہے اور آپ اس میں اسیس ہو گئے ہیں تو پھر آپ اس میں ایکسپریشن آف انٹرسٹ دے سکتے ہیں. آپ ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے لیے جو ہے اس میں کیٹیگری میں آ جاتے ہو. اوکے, نیکسٹ. اچھا, ہمارا ہو گیا یہ وائنڈ اپ, یہ تقریباً مکمل ہو گیا. اور صرف اس میں یہ دیکھنا ہے آپ کہ آپ نے اگر تو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جولائی کے بعد کرنا ہے, جی جولائی کے بعد اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اسکل سلیکٹ کے لیے چلے جائیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایلیجیبل ہیں اور اس پروسیس سے بچنا چاہتے ہیں
तो देन यू मूव फास्ट। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अगर ये लागू हो जाता है 1 जुलाई से तो डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी बढ़ जाएंगी आपके जी लिए। बिल्कुल, एक प्रोसेस नया आ जाएगा बीच में और जिसके साथ फिर जाहिर है कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे लोगों के लिए। सही। अच्छा, हमने बात की आज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। दूसरी चीज ये जो मैं पूछना चाह रही थी कि एक्सटेंशन ऑफ वीजा जो होता है, आप कहीं पे जाते हो किसी भी पर्पस के लिए और आपका वीजा ड्यूरिंग योर पर्पस, आपका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो एक्सपायर हो जाता है, तो एक्सटेंशन ऑफ वीजा के लिए क्या प्रोसीजर है और किन किन बॉडीज के लिए आपको उनके साथ कांटेक्ट करना होगा अपने एक्सटेंशन के लिए? सर्टन वीजाज ऐसे होते हैं कि जो कि एक्सटेंडेबल होते हैं, सर्टन एक्सटेंडेबल नहीं होते हैं। ठीक है। और उनके लिए भी क्राइटेरिया होता है कि वेदर वो इन कंट्री आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। अब फर्ज करें कि आप बर्तानिया गए हैं, इलाज के लिए गए हैं आप, और आप इलाज के लिए जब आप वहां पे मौजूद हैं और इस दौरान आपका वीजा एक्सपायर हो जाता है, तो उस पोजीशन में आपको वेल इन टाइम जब आपका वीजा एक्सपायर हो रहा है उससे पहले आपको यूके बॉर्डर एजेंसी का जो होम ऑफिस है उसको आपको प्रॉपर रिक्वेस्ट भिजवानी पड़ेगी, फर्दर लीव टू रिमेन। और फर्दर लीव टू रिमेन का यही मतलब, और यही क्राइटेरिया जो है ये बाकी ममालिक के लिए भी थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ मौजूद है। लेकिन सर्टन वीजाज ऐसे होते हैं कि जिनमें एक्सटेंशन नहीं भी होती, कुछ वीजाज में एक्सटेंशन नहीं होती, लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा कोई जेन्युइन रीजन हो तो आपको एक्सटेंशन मिल जाती है, एक्सटेंशन दी जा सकती है, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, उसको सारा किया जा सकता है। एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। दूसरा सारा 2-3 इंफॉर्मेशन खास शेयर करने वाली ये थी वो अगर जल्दी से, हाँ जी जल्दी से मैं बता देता हूँ कि आपको पता है कि हम लोग शेंजन वीजा के मुतालिक लोगों को इत्तला देते रहे हैं। शेंजन वीजा के प्रोसीजर में पाकिस्तान में कुछ तब्दीलियां हुई हैं। और उसमें ये तरीकाकार था कि वीजा ट्रॉनिक्स एक कंपनी है कि वो आपकी एप्लीकेशंस विजिट वीजा की ले सकते थे पहले। अच्छा, ठीक है। अब उनकी जो वेबसाइट है उस पर चेक कर लें, ज्यादातर जैसे स्पेन उसमें मौजूद था, बाकी ममालिक मौजूद थे, साउथ अफ्रीका था उसमें, बेल्जियम था उसमें, लेकिन अब उनके लिए आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते उनके थ्रू। ठीक है, उनके थ्रू नहीं अप्लाई, विजिट वीजा ट्रॉनिक्स ये वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, उनके थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ वो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं तो ट्रांजिट वीजाज अप्लाई कर सकते हैं। तो उस वेबसाइट को जो लोग चाहें विजिट कर लें, और जो लोग अपनी एप्लीकेशंस तैयार कर रहे हैं वो एप्लीकेशंस के ज़हन में होनी चाहिए कि अगर आप हाफ में पहुंचे हैं के थ्रू अप्लाई आप नहीं कर सकते। हाँ, जो मतलब उसका अदर प्रोसीजर्स उसके मौजूद हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन ये है कि ये इत्तला जो है ये नहीं कि आप वीजा की एप्लीकेशन तैयार करके उनके ऑफिस पहुंचे और आपको पता चला कि आप वहां पे नहीं कर सकते। एक बात ये है। दूसरा, एक कॉलर थे, उन्होंने हमसे ये इत्तला मांगी थी कि पोलैंड का वीजे के क्या वो अपनी फाइल तैयार करके बैठे हुए हैं तो वो नहीं पहुंच सकती। तो वो अबू धाबी में प्रोसेस होते हैं और लेते वक्त पासपोर्ट जमा कराते वक्त और लेते वक्त होना लाजमी। चलिए ठीक है, अबू धाबी में प्रोसेस होते हैं और आपको लेते वक्त और पासपोर्ट जमा करवाते वक्त वहां पे होना लाजमी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड आई होप व्यूअर्स आपने आज का प्रोग्राम जो है वो एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ लर्न भी किया होगा। आज हमने बात की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और स्किल सेलेक्ट, क्या स्कीम है, कौन लोग इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हमने आपको ब्रीफ किया और आगे भी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। और अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा बाय ईमेलिंग अस एट visaguide@kohinoor.tv। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अवीवा को फॉर स्पॉन्सरिंग देयर वॉर्डरोब फॉर दिस प्रोग्राम। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। टिल देन अल्लाह हाफिज, कीप वॉचिंग वीजा गाइड। It's a Kohinoor presentation.